الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبي وعالم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قل رب زدني علما. قال الله تعالى في شأن نبينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوشش کریں آواز بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. ایک مرتبہ پھر پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک خیر خلق اللہ. دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں. میرے دوستوں، آج کا ہمارا موضوع سخن اچھے اخلاق، انسانی کردار کو زندہ رکھنے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور ہمیں اپنے حسن سلوک سے دوسروں کا دل کس طرح جیتنا ہے، آج کا ہمارا یہ موضوع ہے. دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. گفتگو کرنے کے لیے بہت سے موضوع بن سکتے تھے، مگر میں یہ بات بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس دور میں جو ہم مسلمان کو کہلواتے ہیں مگر مسلمان ہونے پر اس طرح عمل نہیں کرتے جس طرح ہمیں حکم دیا گیا. میں نے آج کا یہ موضوع اس لیے چنا ہے تاکہ حالات کے مطابق ہمیں اپنا کردار اچھا کرنا چاہیے. دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا. ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں آمین. میرے دوستو، سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جان لینا ضروری ہے اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اپنے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا. حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جو ہمیں فکر دی ہے وہ یہ ہے کہ اے انسان، یہ ساری زندگی تیری عارضی زندگی ہے. آخر تجھے موت نے آ پکڑنا ہے
کہ تمہاری منزل نہیں، منزل تمہاری وہی ہے جہاں سے تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، تم نے واپس وہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تو سارا سفر کا راستہ ہے، یہ تو سارا سفر کا راستہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا، اگر میں یوں کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے۔ ارے رب یہ چاہتا تھا کہ میرا بندہ جب دنیا میں جائے تو میری عبادت کرے۔ ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ میرا بندہ جب دنیا میں جائے، میرا بندہ جب دنیا میں جائے تو میری عبادت کرے۔ ارے میرا بندہ جب دنیا میں جائے تو میرے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارے آمنہ کا لال، محبوب بے مثال، فاطمہ کا ابا، کعبے کا کعبہ، حسن حسین کا نانا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے کس کی خاطر میں نے یہ ساری کائنات سجائی؟ ارے جب میرا بندہ اس دنیا میں جائے، میری عبادت کرے، میرے محبوب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ ارے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ رکھا کہ میرا محبوب کا امتی جب دنیا میں جائے میری عبادت بھی کرے، میرے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی بھی بسر کرے۔ ارے میرے محبوب کے صحابہ کا ادب بھی کرے، میرے محبوب کی اہل بیت کا احترام بھی کرے، اور میرے محبوب کی امت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ میرے محبوب کی امت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ میرے دوستو، اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو ایسا کرم کیا ان پر کہ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر زندگی وقف کر دی، جنہوں نے اسلام کی خاطر زندگی وقف کر دی۔ ارے عمر وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی عدل و انصاف عام کیا۔ ارے عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے نام پر سخاوت کر دی۔ ارے علی وہ ہیں جنہوں نے شجاعت اپنے نام کر لی۔ ارے حسین وہ ہیں جنہوں نے کربلا کے مقام پر اسلام کا نام بلند کر دیا۔ اور مومن وہ ہیں جنہوں نے ہر مسلمان کا ادب کیا، جنہوں نے ہر مسلمان کا ادب کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، میں ان پر اعتراض نہیں کر رہا، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ آج لوگ تبلیغ کرتے ہیں کہ عبادت کرو، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے رب کو راضی کرنا، رب کی عبادت کرنا، رب کی نماز پڑھنا۔ ربانی اس بات سے انکار نہیں کر رہا، ارے رب کی عبادت کرو، فجر کی نماز پڑھو تاکہ رب راضی ہو، ظہر کی نماز پڑھو تاکہ رب راضی ہو، عصر کی نماز پڑھو تاکہ رب راضی ہو، مغرب کی نماز پڑھو تاکہ رب راضی ہو، ارے عشاء کی نماز پڑھو تاکہ رب راضی ہو۔ ارے اس رب کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ رب راضی ہو۔ ارے جمعے کی نماز پڑھو تاکہ رب راضی ہو۔ مگر میرا یہ پیغام ہے، ارے رب تب راضی ہوگا جب رب کے بندوں کو راضی کرو گے، جب رب کے بندوں کو راضی کرو گے۔ اور رب کے بندے کس طرح راضی ہوں گے؟ رب کے بندے اس طرح راضی نہیں ہوتے کہ ہم گلی سے باہر نکلے، اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہے تو اس کے ساتھ بدزبانی کی اور آگے چل دی ہے، آ کر مسجد میں نماز پڑھی، سر سجدے میں رکھا۔ ارے کل جب قیامت کا دن آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے دکھایا جائے گا، تو
کہ نمازیں کتنی پڑھ کر آئے تھے، عبادتیں کتنی کر آئے تھے. ارے رب وہ خود فرماتا ہے کہ میں حقوق اللہ کو معاف کر دوں گا، مگر حقوق العباد تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، ہم اپنا کردار اچھا کریں. ارے ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارا حسن سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ ہم سے گفتگو کر کے فخر محسوس کرے. ارے دنیا کا انسان جب اپنے دوستوں میں جا کر بیٹھے تو وہ ہمارے بارے میں یہ نہ کہے کہ یار وہ تو بد اخلاق انسان ہے، بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے. جب بھی وہ اپنے منہ سے کوئی الفاظ نکالتا ہے تو بدبودار الفاظ نکالتا ہے. ارے انسان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ بندہ اپنے دوسرے دوستوں میں جا کر بیٹھے اور کہے کہ یار وہ بندہ ایسا ہے کہ جب بھی زبان سے الفاظ نکالتا ہے تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. ارے جب انسان کا دل خوش ہوگا، امین بھائی، جب انسان کا دل خوش ہوگا، جب وہ دوسرے انسان کی گفتگو سن کر اس کا دل مطمئن ہوگا تو وہ خود بخود اس کے لیے دعائیں بھی مانگے گا. کہہ دو سبحان اللہ. اس کے لیے وہ خود بخود دعائیں بھی مانگے گا، اس کے نیک اعمال کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ لڑے گا بھی. اگر بالفرض کوئی بندہ آ کر اس کو کہے گا کہ یار فلاں بندے نے اس طرح کی بات کی ہے، اگر اس بندے کا دل مطمئن ہوگا تو وہ اس کے خلاف بھی بات کرے گا کہ نہیں، ارے انسان وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنا بد اخلاق ہو، ارے وہ انسان اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ غلط بات کرے. میں ایسے بات نہیں کر رہا. اور جس انسان کا اخلاق اچھا ہوگا، جس انسان کا کردار اچھا ہوگا، جو انسان جب بھی گفتگو کرے گا تو دوسرے انسان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے گا، تو اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے گا. جامعہ ترمذی کی حدیث بیان کرتا ہوں، حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اہل بصیرت سمجھیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی زبان سے، جس انسان کی زبان سے بد کلامی نکلے، بدبو نکلے، غلط الفاظ نکلے، گالی گلوچ کرے، ایک انسان پر تہمت لگائے، ایک انسان کے کردار پر غلط بات کرے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا اس انسان کو تب تک نہیں بخشا جائے گا جب تک وہ بندہ نہ بخشے. اس لیے اس حدیث سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ارے اس حدیث سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ خدا را ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، خدا را ہم اپنا کردار اچھا کریں، خدا را ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ کل قیامت کے دن ہم ان الفاظوں کی وجہ سے بخشے نہ جائیں. ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کون محمد؟ توجہ ہے، ذرا کہو نا سبحان اللہ. میرے دوستو، سبحان اللہ کہنے سے، سبحان اللہ کہنے سے کسی کا کوئی گھاٹا نہیں ہوتا. سبحان اللہ کہنے سے کسی کا کوئی گھاٹا نہیں ہوتا، بلکہ ربانی کا یہ عقیدہ ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے چہروں پر نور آتا ہے. سبحان اللہ، ارے سبحان اللہ کہنے سے چہروں پر نور آتا ہے. سبحان اللہ کہنے سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں. ارے سبحان اللہ کہنے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں. ارے سبحان اللہ کہنے سے تمہارے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. ارے سبحان اللہ کہنے سے آمنہ کا لال اپنے روزے میں مسکراتا ہے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے، محمد کا معنی ہے تعریفوں والا، جس کے اٹھنے کی تعریف، بیٹھنے کی تعریف، چلنے کی تعریف، گھومنے کی تعریف، پھرنے کی تعریف، کھانے کی تعریف، پینے کی تعریف، جلوت کی تعریف، خلوت کی تعریف، ارے جس کے عرش پہ آنے کی تعریف اور فرش پہ آنے کی تعریف. محمد نام ہے تعریفوں والا. اگر انسان جس کی تعریف کرے ارے اس کو محمد کہتے ہیں. نباتات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں. جمادات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں. حیوانات جس کی تعریف کرے ارے اس کو محمد کہتے ہیں. فرشتے جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں. جبرائیل جس کی تعریف کرے ارے اس کو محمد کہتے ہیں. اسرائیل جس کی تعریف کرے ارے اس کو محمد کہتے ہیں. اسرافیل جس کی تعریف کرے ارے اس کو محمد کہتے ہیں. ارے پتھر جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں. ارے درخت کے پتے جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں. قرآن جس کی تعریف کرے ذرا کہو نا سبحان اللہ. قرآن جس کی تعریف کرے ارے اس کو محمد کہتے ہیں. ارے فرشتے جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں. ارے ابو بکر جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں. ارے عمر فاروق جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں. عثمان غنی جس کی تعریف کرے ارے اس کو محمد کہتے ہیں. مولا علی شیر خدا حیدر کرام ارے جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں. اور جس کی تعریف خود رب العالمین کرے اس پاک ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث بیان کر رہا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار انسان جس کی زبان سے الفاظ غلط نکلے، جس کا اخلاق اچھا نہ ہو، جو ایک ایک انسان پر غلط باتیں کرے، جو انسان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے، جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، ارے جو اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرے، جو اپنے رشتہ داروں کو ہمیشہ تکلیف دے زبان سے، ارے میرے آقا نے فرمایا کہ رب کے نزدیک اس انسان کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گا. ارے اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ارے اس حدیث سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو انسان گالی گلوچ کرے، ارے جو انسان رشتہ داروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، ارے جو انسان اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے رشتہ داروں سے کٹ جائے، ارے جو انسان غلط الفاظ استعمال کرے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نہ وہ قریب آئے گا نہ اس کو جنت عطا کی جائے گی، نہ اس کو جنت عطا کی جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کردار ایسا بنائیں، ہم اپنے اعمال ایسے کریں، ہم اپنی باتیں ایسی کریں، اپنے الفاظ ایسے استعمال کریں کہ کل جب قیامت کا دن آئے، نفسا نفسی کا عالم ہو، تو ہم رب کے اتنے قریب آ جائیں کہ رب ہمیں صرف حقوق العباد کے تحت جنت عطا کرے. صرف حقوق العباد کے تحت. اور اللہ نے تو خود فرمایا ہے نا کہ حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. میرے دوستو، خدا نہ اپنے رشتہ داروں جن کے ساتھ غلط الفاظ استعمال کر کے ان کے دلوں کو تکلیف دی ہے، اگر اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، گالی گلوچ کیا ہے، ابھی بھی وقت ہے ان سے معافی مانگو. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر شخص افسوس کرے گا، ہر شخص
افسوس کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے آخری نبی ہمارے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان جائیں، ہر شخص افسوس کرے گا۔ ہر شخص میں تو وہ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہر شخص میں وہ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے بد اعمال استعمال کیے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے صحابہ کہ ہر شخص افسوس کرے گا۔ جو بندہ گناہگار ہوگا، بد کردار ہوگا، زانی ہوگا، شرابی ہوگا، ارے گالی گلوچ کرتا ہوگا، اپنی زبان سے جب بھی منہ کھولتا ہوگا تو صرف اور صرف بدبودار الفاظ نکالتا ہوگا، ارے کل جب قیامت کا دن آئے گا میرے آقا نے فرمایا وہ شخص اتنا افسوس کرے گا کہ کاش مجھے تھوڑا وقت مل جاتا تو میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے کچھ نیک عمل کر لیتا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جو تہجد گزار ہوگا، 5 وقت کا نمازی ہوگا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اچھے اخلاق والا ہوگا، اچھے حسن سلوک والا ہوگا، جب بھی گفتگو کرتا ہوگا لوگوں کے دل کو متوجہ کر کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہوگا، جب بھی الفاظ استعمال کرتا ہوگا تو لوگوں کے دلوں کو خوشی ملتی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا وہ شخص بھی افسوس کرے گا کہ کاش مجھے تھوڑا وقت اور مل جاتا تاکہ میں کچھ نیک عمل اور کر لیتا۔ اس بات سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ ارے اس بات سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ آج ہم دنیا میں جو کریں گے چاہے وہ نیک عمل ہے یا بد عمل ہے، اس کا اگر نیک عمل ہوں گے تو اللہ ہمیں اتنا اجر دے گا کہ ہم افسوس کریں گے کہ کاش ہمیں تھوڑا وقت اور ملتا تاکہ ہم اور نیکیاں کر لیتے۔ میرے دوستو اسی لیے میں ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں، اگر آپ دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو عبادت کریں۔ ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ انشاءاللہ وقت کے اندر گفتگو کا اختتام کروں گا، کوئی دوست پریشان نہ ہو، کافی دوست مسلسل گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو ارے مسجد میں آنا، خالی مسجد میں آنا، نہ عبادت کرو، نہ ریاضت کرو، نہ استغفار کرو، نہ قرآن کی تلاوت کرو، ارے نہ خطبہ سنو، نہ تقریر سنو، آ کر ہاتھ باندھ کر صرف چپ کر کے بیٹھ جاؤ، مسجد میں آ کر آنکھیں جھکا کر سر جھکا کر خاموشی سے صرف بیٹھ جاؤ تو اس کا بھی رب اجر و ثواب دیتا ہے۔ ارے ہو جمعے کا دن، ہفتے کا عید کا دن، جمعے کی تقریر ہو رہی ہو اور آپ ذکر مصطفیٰ سن کر، لوگوں کا حسن سلوک سن کر خوش ہو کر سبحان اللہ کہو تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو عبادت کریں، دل کو سکون دینا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں، دل کو سکون دینا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں، صحت مند ہونا چاہتے ہیں روزہ رکھیں، ارے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو درود و شریف پڑھیں، اور بڑا جاندار فکرہ کہہ رہا ہوں، جس کا دل چاہے صرف وہی بولے سبحان اللہ۔ خوش ہونا چاہتے ہو تو عبادت کرو، خوش ہونا چاہتے ہو تو عبادت کرو، دل کو سکون لانا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، ارے صحت مند ہونا چاہتے ہو تو روزہ رکھو، ارے کاروبار میں برکت چاہتے ہو تو درود شریف کثرت سے پڑھو، اور بنا کسی محنت کے نیکیاں کرنا چاہتے ہو تو دل کھول کے سخاوت کرو، دل کھول کے اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سخی اللہ کا دوست ہے۔ ارے جو اللہ کا دوست ہو جائے، ذرا کہو نا سبحان اللہ، جو سخی ہے، سخی اللہ کا دوست ہے۔ اور بخیل، میں الفاظ استعمال نہیں کرتا، اہل بصیرت سمجھ جائیں گے، سخی اللہ کا دوست ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور اجازت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا،
مدینے کے تاجر آپ کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے کہ جناب گلہ خالی ہو رہا ہے، دعا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی اور فرمایا کہ اے مدینے کے تاجروں، پریشان نہ ہو، میرا دل یہ کہتا ہے، مجھے اپنے رب پر یقین ہے کہ شام سے پہلے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس کا یقین، جس کا ایمان رب پر ہوتا ہے اور جو رب کے سامنے سجدہ کر کے رب سے مانگتا ہے تو رب اس کو اتنا نوازتا ہے کہ دنیا کے بندے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یکایک دیکھا کہ شام ہو گئی، پتہ چلا مدینے میں ہوا پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کے 1000 اونٹ گلے سے بھرے ہوئے شام سے مدینہ پہنچ چکے۔ توجہ کرو، میں منزل پر لے آیا ہوں، نقطہ دے کر اجازت چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی کے 1000 اونٹ گلے سے بھرے ہوئے شام سے مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ جب یہ بات پورے مدینے کے تاجروں میں پھیلی تو سارے اکٹھے ہو کر حضرت عثمان غنی کے گھر آئے، ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ اے عثمان غنی، غلہ خالی ہو رہا ہے، آپ غلے کو خرید لیں۔ تو عثمان غنی نے کہا مجھے اس کے بدلے کیا عطا کرو گے، مجھے اس کے بدلے کیا عطا کرو گے؟ تو مدینے کے تاجروں نے کہا کہ ہم 2 گنا عطا کریں گے۔ آپ نے کہا مجھے منظور نہیں۔ انہوں نے کہا 4 گنا عطا کریں گے۔ آپ نے کہا مجھے منظور نہیں۔ انہوں نے کہا 5 گنا عطا کریں گے۔ آپ نے کہا مجھے منظور نہیں۔ مدینے کے تاجر تھے، بڑے فخر سے انہوں نے کہا کہ اے عثمان غنی، ہم مدینے کے تاجر ہیں، ہم سے زیادہ نفع اور کون دے گا؟ تو عثمان غنی نے کیا خوب کہا، انہوں نے کہا اے مدینے کے تاجروں، تمہیں اپنے پیسے پر ناز ہے، مجھے اس رب پر ناز ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ ارے جس کی راہ میں اگر 1 روپیہ دیتا ہوں تو وہ مجھے اس کے بدلے 10 گنا عطا کرتا ہے، وہ مجھے اس کے بدلے 10 گنا عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ فرما کر حضرت عثمان غنی نے گلے میں تمام اپنا مال عطا کیا اور مدینے کے غربا میں تقسیم کر دیا۔ میرے دوستو، آج ہم لوگ سخاوت تو کرتے ہیں، ہم بھوکے کو کھانا تو کھلاتے ہیں، پیاسے کو پانی تو پلاتے ہیں، ننگے کے جسم پر کپڑا تو ڈالتے ہیں، مسجدیں تو بنواتے ہیں، مسجدوں کی خدمت تو کرتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا اجر ہمیں رب نے دینا ہے۔ ارے جو رب کی راہ میں سچی نیت سے، پاک نیت سے، دل صاف کر کے اگر 1 روپیہ بھی دیتا ہے تو رب اس کو 10 گنا دیتا ہے۔ اگر اس کی رحمت جوش میں آ جائے تو 70 گنا دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اگر وہ بندہ رب کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہو گیا تو اللہ اس کو اتنا اجر دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے دوستو، اس لیے دل کھول کے سخاوت کرو، دل کھول کر خرچ کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا کردار اچھا کرو، اپنی گفتگو میں مٹھاس لاؤ، تاکہ جب آپ گفتگو کرو، کیونکہ یہ کردار ایسا ہے، میرے دادا حضور فرماتے تھے کہ انسان کا کردار زندہ رہتا ہے، چاہے وہ مر جائے اس کا کردار زندہ رہتا ہے۔ آج اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہم لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کریں گے، پیارے اور میٹھے انداز میں بات کریں گے، اپنی زبان سے اچھے الفاظ استعمال کریں گے، تو کل جب ہم مر جائیں گے تو لوگ ہمیں اسی طرح یاد کریں گے۔ اگر ہمارے اعمال غلط ہوں گے، کردار گندا ہوگا، ایک ایک بندے پر جھوٹے الزام لگائیں گے، ایک ایک بندے پر گالی گلوچ کریں گے، جب بھی منہ سے الفاظ نکالیں گے تو غلط الفاظ نکالیں گے۔ میرے دوستو، کل جب وہ بندہ مر جائے گا تو قبر میں جو اس کے ساتھ حال ہونا ہے، قیامت میں جو اس کے ساتھ حال ہونا ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ دنیا میں بھی انسان کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے میرا یہ آپ سب سے ادبن گزارش کرتا ہوں
کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو، خدا نہ اپنے اخلاق اچھے کر لو، اپنے اعمال اچھے کر لو۔ آج ہم اگر ایک مسجد بنواتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، آخری بات اور اجازت، وقت اوپر ہو گیا ہے۔ آج ہم اگر مسجد بنواتے ہیں، مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر بنواتے ہیں، مگر بعد میں کل کو کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی میرا حق بنتا ہے میں بات کروں۔ بھائی مجھے ایمان سے بتا، تو نے مسجد اس لیے بنوائی ہے کہ حق ادا کر سکے یا اس لیے بنوائی ہے کہ وہ رب راضی ہو جائے؟ میرے دوستو، خدارا اپنے اعمال درست کر لو، خدارا دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دو۔ میں آپ سب کا دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ سب وقت پر تشریف لایا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جمعے کا دن بڑی برکتوں والا دن ہوتا ہے، بڑی رحمتوں والا دن ہوتا ہے۔ ارے پورے ہفتے میں سے یہ عید کا دن ہوتا ہے۔ جس طرح ہم رمضان کے روزے رکھ کے عید الفطر کے دن اللہ کے انعام حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہم جمعے کے دن، اور میرے آقا نے فرمایا، آخری بات ذہن میں آ گئی، میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کی نماز ادا کرے اس کے بعد گھر چلا جائے، سمار کا دن ہفتے سے لے کر پھر اگلے جمعے تک وہ جتنے اعمال کرے، چاہے وہ گناہ کے ہیں یا اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، تو پچھلے جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اگر اس نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں، اللہ ان کو اس کا اتنا اجر دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پچھلے جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہیں تو اللہ سب معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ نیت صاف، اعمال اچھے ہوں، لوگوں کے بارے میں اخلاق اچھا رکھتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت عطا فرمائے۔